اشرف الجیلانی مدد اللہ العالی والنورانی سلسلہ مل گیا، اشرفی ہو گئے، پیر ایسا ملا کہ جنتی ہو گئے، پیر ایسا ملا کہ جنتی ہو گئے۔ اور حضور اعلیٰ حضرت قطب ربانی واضح لاسانی ہم شبیہ غوث سمدانی سید علی حسین اشرفی جیلانی علیہ رحمت و رضوان کیا خوب فرماتے ہیں، اشرفی ناز کر، اشرفی ناز کر اپنے اشرف پر، اشرفی ناز کر اپنے اشرف پر، کون پاتا ہے خاندان ایسا، کون پاتا ہے خاندان ایسا۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں گر آگ کے ٹکڑے نہیں ہوتے، جھولی میں گر آگ کے ٹکڑے نہیں ہوتے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقت بہت کم ہے اور مجھے اس سفر کا یہ میرا آخری جلسہ ہے، اور پھر انشاءاللہ دیکھیے کہ ملاقات ہوتی ہے۔ دعا تو یہ ہے کہ آخرت میں ملاقات ہو، اس سے پہلے اور بھی ملاقات ہو جائے انشاءاللہ۔ اور ہم تو وہ ہیں میاں، اگر آپ نے ہماری محبت اگر دل میں بسائی ہے، جانتے ہو اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ شہید کا رتبہ پا جاؤ گے، مرتبہ پا جاؤ گے اس وقت جب تم میری آل سے محبت کرو گے۔ عزیز دوستوں، آج کی شب میں اس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ فرمانے رب ہوا، حکم پروردگار ہوا، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، ڈرو تو کرو کیا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ علماء موجود ہیں، یہ خوب جانتے ہیں کہ یا حرف ندا ہے، یا کیا ہے؟ حرف ندا ہے۔ ندا آواز دینے والے کو کہتے ہیں، ندا آواز جس سے ذریعے کسی کو بلایا جائے، کسی کی توجہ اپنی طرف کی جائے، اسے حروف ندا کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت بندوں کی توجہات اپنی طرف کر رہا ہے یا حرف ندا سے، اور یا حرف ندا یہ وہ ہے جو قریب والوں کے لیے بھی ہے اور دور والوں کے لیے۔ حرف ندا ہے وہ جو قریب ہیں ان کے لیے بھی، وہ جو دور ہیں ان کے لیے۔ اب یہاں پہ ایک سوال آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یا کا لفظ کیوں استعمال کیا، جبکہ رب اپنی قربت کو بیان کر چکا ہے کہ وہ رگے جاں سے زیادہ قریب ہے، جو اتنا قریب ہے تو اسے چاہیے تھا
کہ اس حروف کو لے کے آتا، ان حروف کو لے کر کے ان حرف کو پیش کرتا جو قریب کے لیے، جو قریب کے لیے ہے، جو قریب کے لیے ہے۔ رب تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ وہ حرف پیش کرتا جو خالص قرب کے لیے آتا ہو۔ یہ یا کو کیوں استعمال کیا؟ سوال سمجھ میں آیا؟ یعنی عربی زبان میں کچھ ایسے بھی الفاظ ہیں جو آپ کو پکارنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، کچھ ایسے لفظ بھی ہیں جو پکارنے کے لیے ہے، دوسروں کی توجہات کو اپنی طرف کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کوئی وہاں پہ دور کھڑا ہے، ہم پکار رہے ہیں، اے! وہ جو وہاں کھڑا ہے وہ سن رہا ہے، وہ ادھر دیکھے گا جب میں کہوں گا اے، وہ ادھر مڑ کے دیکھے گا، تو جو دور ہے وہ بھی دیکھے گا، اے! جو قریب ہے وہ بھی دیکھے گا۔ لیکن رب تو اپنی قربت کو بیان کر چکا ہے کہ وہ رگے جاں سے زیادہ قریب ہے، وہ رگے جاں سے زیادہ قریب ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یا حرف ندا، یا حرف ندا اس بات کو پیش کرتا ہے کہ وہ جن کے دلوں میں مصطفیٰ کی محبت دور سے آئے وہ بھی سن لے، اور جن کی محبت جو اپنے دلوں میں مصطفیٰ کی محبت کو قریب رکھتے ہیں وہ بھی سن لے۔ جو دور ہے وہ بھی سنے، جو قریب ہے وہ بھی سنے۔ تو یہاں قرب و بعید لفظ اس لیے لایا گیا کہ جو اپنے دل میں مصطفیٰ کی محبت دور سے رکھتے ہیں وہ بھی سنے، جو اپنے دل میں رسول کی محبت بڑے قریب رکھتے ہیں وہ بھی سن لیں، وہ بھی سن لیں۔ عزیز دوستو، اب آپ کہیں گے کہ اس میں آپ نے مصطفیٰ کی محبت کو کیوں خاص کیا؟ اس میں آپ نے مصطفیٰ کی محبت کو کیوں خاص کیا؟ آگے جملہ آ رہا ہے، آگے کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو۔ یہاں ایمان والے مراد ہوئے، یعنی کہ وہ جن کے دل میں ایمان ہے۔ ہر بندے کو رب خطاب نہیں کر رہا، خطاب اس سے کیا جا رہا ہے جو دل میں حبیب کو بسائے ہے، جو دل میں حبیب کو بسائے ہے۔ تو یہاں پہ خطاب بھی انہی سے کیا جا رہا ہے جو عاشق مصطفیٰ ہے، جو اپنے دل میں مصطفیٰ کی محبت کو رکھتے ہیں۔ عزیز دوستو سنو، پھر فرمایا ایمان والوں کو اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے۔ کس سے ڈرو؟ ڈرو اللہ سے۔ اے اللہ